اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور کل روئے زمین اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رینگتے ہیں حکومت کرے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس نے اسے پیدا کیا، نر اور ناری انہیں پیدا کیا۔ خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات پر زمین پر جو زمین پر چلتی ہیں حکومت کرو۔ خدا نے کہا دیکھو میں ہر ایک بیج دار نبات جو زمین پر ہے اور سارے درخت جن میں ان کی اپنی قسم کا بیج ہے تمہیں دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہو۔ زمین کے سب چرندے، آسمان کے پرندے اور سب جو زمین پر چلتے اور زندگی رکھتے ہیں انہیں میں سارے سبز پودے کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور خدا نے ان سب چیزوں پر جو اس نے بنائی تھی نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھی ہیں۔ بس شام ہوئی، صبح ہوئی، یعنی چھٹا دن۔ آج ہم خدا کے کلام میں مختلف جو علامتیں ہیں اور جو امیجز ہیں چند ان پر غور کریں، بہت سی ہیں، اور پھر ان کی روشنی میں ہم آپ بائبل پڑھیں، جب یہ پڑھ کے ان علامتوں کو سوچیں پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ اچھا زمین ویران اور سنسان تھی، اب یہ ایک نشان ہے، علامت۔ تو لفظ میں نے آپ کو سکھایا تھا ویران اور سنسان کے لیے، شاباش، توہو وبہو، توہو وبہو، اب یہ ایک نشان ہے پوری بائبل میں۔ اس کو اب دیکھیں خدا شروع سے کیسے یہ شروع سے یہ توہو وبہو کیوس، واٹری کیوس، تو یعنی اس کا ترجمہ ہی کرنا مشکل ہے، عبرانی زبان میں ہے لیکن ترجمہ ہی مشکل ہے اس کا، اس لیے اوریجنل اس بات سے اوریجنل لفظ تھا متاسط ہے، صرف بو کا کھول کے ادا کرنا ہے۔ توہو وبہو، توہو وبہو، یہ بات کیوس، واٹری کیوس، تو یہ نشان ہے، اور اس کے اوپر روح خدا پانیوں پر جو بشمتی، روح خدا یعنی توہو وبہو کے اوپر ہے، ویرانی سنسانی کے اوپر ہے۔ یہ علامت آگے جا کے دیکھیں، یہ سارا یہی ہے پیغام۔ پانی بائبل میں سمندر، پانی گناہ کو ظاہر کرتا ہے، شیطان کو، موت کو، جو چیزیں خدا کے خلاف ان کو ظاہر، اور خدا کا روح اس کے اوپر چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان سب ایک ہی آیت میں پوری بائبل کو بتا دیا اس نے کہ یہ بڑے بہت روح القدس کی روشنی سے پوری بائبل کے خدا فاتح ہے دنیا پر، موت پہ بھی اس کی فتح ہے، گناہ پہ فتح، شیطان پہ فتح، ایک ہی آیت میں سب کچھ کیا۔ آمین۔ اب اس سوچ کو ساتھ آپ دیکھیں، یہ جو بنی اسرائیل کا پانی میں سے گزرنا، بحر قلزم کو عبور کرنا، سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی اس پہ فتح ہے، یہ بھی گناہ پہ، موت پہ، شیطان پہ فتح۔ آگے چل کر پھر وہ دریائے اردن کو پار کرتے ہیں، دریائے اردن کو، تو یہ ساری، پھر یسوع مسیح
جلیل کی جتنا پانی پر چلتا ہے، وہی بات ہے، ٹوہو وبہو کے اوپر بات۔ پطرس بھی یسوع مسیح کے اوپر دیکھ کر ٹوہو وبہو کے اوپر چلتا ہے، لیکن جب یسوع سے نظر ہٹائی ڈوبنے لگا۔ آپ بھی ٹوہو وبہو کے اوپر چلتے ہیں، آپ بھی فاتح ہیں خداوند میں، آمین۔ دیکھیں سوچ، یہ ایک نشان ہے، اس این امیج، یہ ایک علامت ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ساری بائبل کو، اچھا یہ تو وہ بات ہو رہی، اسی ہوتے رہنے نہیں، بائبل کو ٹیک اٹ ایز اے ہول سٹوری، پوری ایک سٹوری ہے۔ دیکھیں تکوین سے آگے مکاشفہ میں بھی جا کے دیکھیں، وہاں سمندر بھی نہ رہا، لو جی وہاں لکھا ہے بھائی وہاں سمندر بھی نہ رہا، یعنی خدا نے پتہ پایا، نیا آسمان نہیں سن، سب یہی کہانی یہی ہے، خدا کی فتح کی بات ہو کہ حالات کیسے بھی ہوں، بدترین بھی ہوں، کچھ بھی ہو، خدا اس کے اوپر چلتا ہے، جو خدا نے وہ بھی اس کے اوپر چلتے آگے ہوتے۔ اے بوٹا کہ تو خوشاب کو رستے بند، تو ہو وہ اتنے چل کے آئے یونس پنڈی رستے بند، سب کچھ پتہ نہیں کیڑے کیڑے مقابلہ کر کے آئے، پھر بھی پہنچ گئے۔ یہ بیٹی ادھر کرسٹینا صبح 11 بجے پہنچ گئے تھے، تو وہ کے اوپر مقابلوں کے اوپر چل صبح ہی آ گئی، صبح سے 11 بجے سے سارا دن خدا کے گھر ادھر ہی، پھر ساری رات، کل کیسے پتہ نہیں کیسے پہنچنا پھر رستے پر خدا کے بھروسے۔ دیکھو تو وہ فاتح، آمین۔ حالات جیسے بھی ہوں، خدا کی فتح آپ کے اندر ہوتی ہے، اس کے اوپر چلنا چاہیے، تو وہ سمجھ آئی، آمین۔ واٹر کیوس فاتح کی حیثیت سے جو دنیا پہ فاتح ہیں، تو بائبل شروع سے ایک ہی جملے میں فتح کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ کی یہ کہانی ایک ہی ہے، بائبل کی کوئی الگ سٹوری نہیں، ایک ہی ہے، پرانا اتنا کنٹینیوس کہانی ہے نجات ریسکیو مشن کی، تو آمین۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم چند نشانات آپ پہ۔ روشنی، یہ ایک اور نشان ہے، روشنی، تاریکی پہ روشنی غالب آتی ہے، یہی آگے ہم چلتے ہیں۔ اور پہلا دن روشنی ہوئی، پہلا دن ہوا جب پہلی تکلیف ہو رہی ہے، روشنی آ گئی، پھر آگے چل کر نیا نام یسوع کہتا ہے دنیا کا نور میں، وہی بات پولس رسول آگے کہہ رہا ہے کہ تم دل کے برتن، دل کی اولاد، روشنی جس کے اندر خدا ہے اس کے اندر ذرا بھر بھی تاریکی نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیے کیسی پاور ہو سکتا ہے، یہ بھی گناہ کے خلاف، قرآن جن میں ذرا بھر بھی نہیں رہتا، خدا کی مانت بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا ووکیشن کیا ہے، ہماری بلاوا ہمارا کیا ہے، خدا نور ہے، یسوع کا دنیا کا نور میں، وہ خدا ہے، اور تم بھی دنیا کا نور ہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یسوع میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ میں بھی کوئی گناہ نہ ہو، یہ مطلب ہے، آپ کے اندر ذرا تاریکی نہ ہو، مسیح کے اندر کوئی تاریکی نہیں ہے، تاریکی گناہ کو ظاہر کرتی ہے، روشنی خدا کو ظاہر کرتی ہے۔ ہم خدا کی مانند بننا، یہ ہمارا بلاوا ہے۔ خدا کے فرزند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا گناہ سے پاک ہے، اس کے بیٹے بیٹیاں بھی گناہ سے پاک ہو جائیں، نور ہو جائے، روشن ہو جائے، دنیا کا نور، تم دنیا کا نور ہو۔ ہم لفظی مطلب ہے ٹھیک ہے نہیں، یہ بلاوا ہے، ذرا پر بھی تاریکی یاد کرنا، ذرا پر بھی گناہ، گھٹ کے بات پڑھو، پتہ کریں، آمین۔ سو ٹوہو بہو پہ میں نے بات کی، روشنی پر پہلا دن روشنی۔ اب اس کے بعد یہ خلق کرتا ہے خدا،
تکوین کی کتاب میں پہلا دن دوسرا دن یہ سارا تخلیق کی سٹوری ہے، تخلیق کی کہانی ہے ساری. اتنا ٹائم نہیں، ان پر بھی اب بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن ان پہ میں آگے چلوں گا. پھر خدا نے انسان کو بنایا ہے. کس کی شکل پر؟ اپنی شکل پر. کس کی شکل پر؟ بڑی خاص بات ہے یہ. نہ اس نے ہمیں بھینس کی شکل پر بنا دیا، نہ گائے کی شکل پہ بنا دیا، چاہتا سے بنا سکتا تھا. نہ باندر کی شکل بنا، نہ باندر کی شکل پہ بنایا، نہ کسی درخت کی شکل پہ بنایا، کسی چیز کی شکل پہ نہیں، اپنی شکل پر بنایا. اپنی شکل دیکھیں صرف کتنی خوبصورت بات ہے. اپنی شکل، اپنی صورت پر انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنائے. اپنی صورت پر اس کی مانند بنا. خدا کی صورت پر اس نے انہیں بنایا، پیدا کیا. خدا نے اپنی صورت پر. یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس کو ذرا سمجھے، غور کریں. امیج آف گاڈ، وی آر ہیومن بینگز آر دی امیج. انسان خدا کی شکل اور صورت پر. کس طرح؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہماری سوچ ہے، ذہن ہے، یہ خدا کی شکل. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اور ہمارے فیصلے، ول پاور ہے، یہ خدا کی شکل ہے. نہیں، یہ بھی نہیں ہے. خدا اس لیے انسان کو اپنی شکل صورت پر بناتا ہے کہ انسان ایک چلتی، انسان کے اندر خدا رہنا چاہتا ہے اور انسان خدا کا نمائندہ بن جاتا ہے. انسان کو دیکھنا، خدا کو دیکھنا. لیکن کامل انسان ہونا، ہاں کامل انسان اس کی بات. وہ کامل انسان یسوع مسیح ہے. اس کے ذریعے ہم خدا کو دیکھتے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں، خدا کو دیکھتے ہیں. خدا کی اصلی، پولس رسول کہتا ہے وہ He is the image of invisible God. تلسیوں کے نام خط میں اندیکھے خدا کی صورت ہے. یہ وہ خدا، اندیکھے خدا کی صورت، وہ امیج ہے. وہی بات یہ بھی خدا کی شکل اور صورت پر یسوع مسیح سچ مچ اس نے ثابت کیا وہ خدا کی شکل صورت پر. اور اس لیے وہی اس دنیا کو نجات دیتا ہے. یہ ہمارا بلاوا ہے خدا کی شکل اور صورت پر. یسوع مسیح کی وجہ سے ہماری شکل دوبارہ بحال ہوتی ہے، خدا کی شکل پر آتی ہے، کیونکہ اس کے وسیلے سے گناہ ہم میں ختم ہوتا ہے. اس پر ایمان لا کر، اس کو زندگی دے کر، اس کی راہ پر چلتے ہوئے ہم بھی خدا کی شکل صورت پر دوبارہ بحال کیے جاتے ہیں. اور پھر ہماری زندگی اس دنیا بھی بحال ہوتی ہے. انسان خدا کی شکل اور صورت پر ہے، یعنی خدا اپنی موجودگی اس انسان میں رکھتا ہے. ہم خدا کے نمائندے ہیں اس دنیا میں. خدا کا امیج دنیا میں ظاہر کرنے کے لیے بتائی کہ ہمارے اندر خدا رہتا ہے، ہماری ذات خدا کی حضوری ہے. اور اس لیے اسی امیج کو لے کر سینٹ ایرینیس کہتا ہے The glory of God is man fully alive. جب انسان مکمل زندہ ہوتا ہے تو اس میں خدا کا چلان جائے گا. یعنی انسان کی خوبصورتی اندر خدا کی قدرت ہے. اندر کی خوبصورتی ظاہری نہیں، اندر کی روح، ہمارے اندر خدا رہتا ہے اور چلتے پھرتے ہم خدا کی ہیکل بنتے ہیں. اور دوسرا بات پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. پس آسمان اور زمین اور ان کی کل آراستی تمام ہوئی، اور خدا نے 7ویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا، اور اس نے 7ویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا. اور خدا نے 7ویں دن کو برکتی مقدس ہے. 7واں دن آرام کیا. اس کیا مطلب ہے آرام کرنے کا؟ یعنی کہ اب خدا تھک گیا ہے تو آرام نہیں، مقصد اس کا اور ہے.
جو کچھ اس نے بنایا. مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں پھر اس کی طرف دیکھتے ہیں, انجوائے کرتا ہے خدا جو کچھ اس نے بنایا اچھا ہے. And these are the savor moments. اور سیور کرنے میں پھر کیا ہے کہ خدا اس دنیا میں وہ پوزیس کرتا ہے کہ اس کی ہے دنیا. جس نے بنایا تھے وہ پھر صبر کرتا ہے, اس نے بنائی ہے, اس کی ہے دنیا. اور خدا اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے. یہ 7ویں دن کا مطلب اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے. ہاں یہی آگے چل کر تھی کہ کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا. یہ 7واں دن ہے, ہمارے درمیان رہا. اسے خلق کر دیا, اب خلق کر کے سب کچھ بنا کے چھوڑ نہیں دیا, دور نہیں چلا گیا. 7واں دن آیا, وہ وہاں رہتا ہے, سیور کرتا ہے. یوحنا کی انجیل دیکھیے پہلے باب سے, خدا میں کلمہ تھا, کلمہ خدا کے ساتھ, وہی کلمہ خدا سب کچھ ہے. اور پھر کلمہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ایسے نہیں یوحنا یہ بیان, he pitched his tent رہنے کے لیے. وہی وہ آگے جا کر اگلا سمبل جس پر ہم غور کریں گے, جس نے اپنا خیمہ لگا لیا. یہ ہے وہ 7واں دن, خیمہ لگا لیتا ہے, ادھر ہی رہتا ہے, انجوائے کرتا ہے, وہاں رہنا چاہتا ہے ہمارے دور نہیں. دیکھیں بائبل جو ہے یہ انسان کے خدا تک جانے کے لیے یہاں دنیا کو چھوڑ کر خدا کے پاس جا رہے ہیں یہ بات نہیں کرتی ہے, بلکہ خدا اس دنیا میں اترا, خدا انسان تک پہنچتا. یہ بائبل ساری یہی ہے. یروشلم نیچے کی طرف آ رہا ہے, آسمان سے یروشلم کو اترتے دیکھا. خدا نیچے اترا ہے, خدا انسان بنا ہے, خدا خلق کرتا ہے, ہمارے درمیان رہنا, ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. ساری بات یہ ہے خدا کی the presence of God, خدا کی حضوری ہم میں. تو جیسے یہ تخلیق میں ہے, 7ویں دن کو وہ اپنے کام سے فارغ ہوا, کر چکا, آرام کیا, اب یہاں ہمارے درمیان رہتا ہے. آمین. ہاں اس وجہ سے ہم 7ویں دن خدا کے پاس, خدا کے پاس, اس کی حضوری میں اس کے ساتھ. یہ وجہ تخلیق تو خالی رہتا ہے پھر یہاں. اب ہم غور کریں گے کشتی پر. کشتی, یہ کشتی کس کو ظاہر کرتی ہے؟ اب وہ جو کشتی سے باہر جو زندگی ہے وہ سب کچھ تباہ ہو گئی ہے. اب خدا نیا سٹارٹ لیتا ہے اس کشتی کے ذریعے, کشتی میں جانے بچا کر لائف زندگی کو سیو کر کے. اور کشتی, اب یہ کشتی یہ اس قسم کی خدا کی زندگی کو ظاہر کرتی ہے, خدا کے آرڈر کو ظاہر کرتی ہے, خدا کے جو زندگی اس دنیا میں لے کے ہے اس نے پرزرو کر لی ہے, گناہ کو ختم کر دیا سارا. اب اس کے ذریعے دوبارہ شروع کرتا ہے. سو یہ نشان ہے یا ظاہر نشان ہے اسی مشن کو جاری رکھنے کلیسیا کو. کلیسیا کے ارد گرد گندگی ہے, تباہی ہے, موت ہے, اس کلیسیا میں پاکیزگی, اور اس پریزرو کرتا ہے اور پھر اس کو پھیلاتا ہے کلیسیا کے ذریعے. اس لیے اس کی مضبوطی ہے, ران لگا, یہ ساری چیزیں لگا, اور پھر اس زندگی کو پرزرو کر کے ساری دنیا کو نجات دینا چاہتا ہے. یہ بنی اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے, یہ کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے. جو قائن ہے, قائن جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا, وہاں سے جب نکلتا ہے تو وہ پھر شہر بناتا ہے. تو یہ خدا کا منصوبہ شہر بنانے کا نہیں, ایک خدا کا منصوبہ خاندان بنانے کا. بنی اسرائیل قوم ایک خاندان ہے, خاندان بنانے کا. شہر میں کوئی کسی کو نہیں جانتا ہے, شہر میں کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں, اپنا اپنا, اور شہر کی زندگی آپ دیکھتے ہیں. اس لیے بائبل شہروں کے خلاف ہے, کیونکہ شہر میں ہر قسم کی گندگی ہے. بائبل خاندان کی بات کرتی ہے,
خاندان، ابراہیم کا خاندان خدا نوح کا خاندان چنتا ہے، پھر ابراہیم کو چنتا ہے، پھر یعقوب کا خاندان چنتا ہے اس دنیا کو پاک کرنے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہم خاندان کے لیے بلائے گئے ہیں، خاندانی زندگی کے لیے بلائے گئے ہیں۔ خاندان میں خدا کی برکت، خدا کی حضوری، خاندان قائن شہر بناتے ہیں۔ اور یہ پھر ہم اسی کو آگے 11ویں باب میں وہ بابل کا برج ہے، اور انہوں نے کہا کہ چلو ہم خدا تک پہنچے، یعنی شہر مغروری کو ظاہر کرتا ہے، خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ شہروں میں، کیونکہ اس لیے کہ شہر میں ہر قسم کا، شہر میں آرٹ ہے وہ بھی شیطان کے لیے، شہر میں پالیٹکس ہے وہ بھی شیطان کے لیے، شہر میں قانون ہے شیطان کے لیے، جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں، سب شہروں میں شیطان کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر چیز، کتنے محکمے، بہت سے محکمے شہروں میں ہوتے ہیں، سب شیطان کے لیے ہوتے ہیں، شیطان کا اڈا ہوتا ہے شہروں میں۔ اس لیے صرف ایک شہر کی بات بائبل کرتی ہے، وہ یروشلم۔ وہ یروشلم نیچے سے نہیں، وہ آسمان سے اترتا ہے، آسمان سے۔ کاش بھائی میں نے یروشلم کو آسمان سے اترتے دیکھا، اس دلہن کی بات جس نے اپنے خاوند کے لیے سنگار کیا۔ یہ ہے خدا کا شہر۔ اور یہ وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں، وہی بات ہے ہمارے باپ کی دعا میں، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ ہاں، آسمان سے یروشلم نیچے اترتا ہے، یہاں سے ہم بھاگنا نہیں ہے۔ خدا اس دنیا میں آتا ہے، خدا نے دنیا کو پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا بری ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں، نہیں، اس دنیا میں خدا بھیجتا ہے اس دنیا کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ پھر انسان اور خدا ایک ہو جاتے ہیں، خدا اور انسان کا ملاپ۔ اور یہ مختلف سمبلز ہیں جن کے ذریعے خدا کا ملاپ ظاہر کیا گیا ہے، اس ملاپ کو ظاہر کیا۔ دیکھیں آگے یعقوب کی جو سیڑھی ہے وہ بھی ہوئی، لیکن اس سے آگے جب چلنے سے پہلے یہ جو بابل کا برج ہے، یہ وہ ہے قومیں ہیں جو خدا کو ریجیکٹ کر رہی ہیں، خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کانٹیکس میں اب ابراہیم خدا کی آواز سنتا ہے، ابراہیم کا خاندان، ابراہیم خدا کی آواز سنتا ہے، اور اس سے خدا نیاز کاٹ لیتا ہے۔ جو آدم نے خراب کام کیا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خدا ابراہیم کو چنتا ہے، ابراہیم کے خاندان کو اور ابراہیم کی نسل کو چنتا ہے، بنی اسرائیل قوم، اور پھر نیا اسرائیل کلیسیا ہے چنتا ہے، تاکہ خدا کے اس مشن کو جاری رکھے، خدا کی حضوری اس دنیا میں لا سکے۔ تو ابراہیم کا چناؤ ہے اس کانٹیکس میں۔ اب جو دوسرا نشان ہے، اگلا نشان ہیکل اسی کانٹیکس میں صندوق شہادت عہد کا صندوق ہے۔ خروج میں خدا نے خروج کی کتاب میں دیا موسیٰ کو عہد کا صندوق بنانے کے لیے، وہاں پر خدا کی حضوری، خدا انسانوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ یہ ہے ہمارا خدا، دور نہیں، اوپر سے نیچے کی طرف اترتا ہے تاکہ ہم اس خدا تک، وہ ہمارے درمیان آتا ہے اس دنیا کو ریسکیو کرنے کے لیے، چھڑانے کے لیے۔ خدا اور انسان ایک ہو جاتے ہیں، عہد کا صندوق۔ اگر ہم قضات کی کتاب میں پڑھیں، وہ جنگ میں لے جاتے ہیں جب وہ ہر طرف سے گناہ تھا، اور اس عہد کے صندوق کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، عہد کا صندوق چھن گیا۔ پھر بھی وہاں پر غیر قوموں کے مندر میں جب رکھا گیا، ان کے بت ٹوٹ گئے، اور پھر واپس بھیج دیا، ان پر بیماریاں آئیں، پھر بھی خدا قدرت ظاہر کرتا ہے۔ یعنی خدا ہمارے لوگوں میں، اپنے لوگوں میں رہنا چاہتا ہے۔ عہد کے صندوق نشان ہے سچ میں جہاں پر وہ پہنچ سکے۔ پھر
दाऊद बादशाह उस अहद के संदूक को फिर लेकर आता है, हैकल में लड़ता है, हाँ उसके सामने नाचता है, और उसके लिए स्पेशल जगह हैकल बनाई गई, उसका बेटा सुलेमान हैकल, वहां पर अहद का संदूक रखा। सचमुच खुदा की यहाँ पर हुजूरी। ये सारे इशारे हैं। अब वही हैकल, वही खुदा की हुजूरी, और उस हमारे बदन को कहते हैं, हमारा बदन खुदा की है। यीशु मसीह ने कहा इस हैकल को ढा दो 3 दिन में। यीशु मसीह वो हैकल है जिसके अंदर खुदा और इंसान एक हो जाते हैं। वो हमारे दरमियान आ गया, खुदा हमारे दरमियान उतरा है। अब हम इस दुनिया में जिंदा चलती फिरती हैकल जाहिर करना खुदा का निशान है। अब हम चलते हैं खुदा के सम इमेजेस, जो निशानात हैं। सलीब, सलीब रोमी कल्चर में सलीब किसका निशान था? जो यहूदी लोग थे, इन्होंने रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत की, और फिर रोमी हुकूमत हजारों की तादाद से हर एक गज के फासले पर सलीब थी, चंद कदम के बाद सलीब थी। हजारों की तादाद से लोगों को सलीब पर उन्होंने लटका दिया था। सलीब पर लटक मर रहे थे, कोई खिसक रहे थे, कोई वहीं पे, कोई उनकी लाशें जानवर खा रहे थे। बहुत मुश्किल दर्दनाक मंजर था, और रोमी ऐसा ही करते थे। तो गोया सलीब उस जमाने में रोमियों के वक्त क्या निशान था? जुल्म का। क्या निशान था? जुल्म का, तशद्दुद का, कि अगर आप हमारे खिलाफ चलेंगे हम आपको चढ़ा देंगे। सलीब चढ़ाकर डराते थे लोगों को। मौत का निशान था सलीब, दुख का, जुल्म का, तशद्दुद का, जो भी आप जुल्म की इंतहा कह सकते हैं, सलीब ये निशान। सारी इंसानी बगावत, इंसानी जुल्म, इंसानी तकलीफ, तशद्दुद, अज़ियत, सलीब। क्योंकि बहुत लोग देखते थे, लोग रास्ते में लोगों को गिरा देते थे, देखते थे, महसूस करें कि सैक सैक के लोग मरते। इस कॉन्टेक्स्ट में मसीह के मसलूब होने के बाद मसीहियों ने इसी सलीब को, जो दर्द का, जुल्म का, मौत का निशान था, इसी सलीब को यीशु मसीह के जी उठने ने, मसीह की सलीब ने मोहब्बत का निशान बना दिया। सलीब पर दुनिया की सारी बगावत, दुनिया का सारा जुल्म, वही यीशु सलीब पर ही कहता है, बाप इनको माफ कर। वही सलीब पर माफी का पैगाम। वही यीशु जो सलीब दिया गया, मर के जी उठा, शागिर्दों पर जाहिर हुआ, पहला पैगाम क्या उसका? शलोम। सारी की सारी माफी। तुमने मेरे हाथ पांव देखो, वही खुदा मोहब्बत के साथ वापस आ। ये हमारा खुदा है। सलीब जो जुल्म था अब मोहब्बत में बदल गया, इसलिए हम खुदा की मोहब्बत सलीब पर देखते हैं। आमीन। अब हम अगला निशान जिस पर मुख्तसर गौर करेंगे है खून। खून अहबार की किताब उसका 17वां बाब में हम पढ़ते हैं खून के बारे में। खून क्यों? जानवरों की कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, खुदा का हुक्म था जानवरों की कुर्बानियां। तो ये जानवर क्यों? इसमें खास है 17वां बाब, इसमें सारी बात आ जाती है कि क्योंकि बदन की जान खून में है, और इसी वास्ते मैंने तुमसे मज़बा पर उसे रखवाया, ताकि उससे तुम्हारी जानों का कफारा दिया जाए, और खून जान का कफारा देती है। यह 17वां बाब उसकी 11वीं आयत है। क्या मतलब? जिंदगी खून में है, खून के अंदर। तो खून इसलिए मज़बा पर चढ़ाया, जानवर ज़बह करके खून उसका फेंक के
یہ زندگی خدا وہ زندگی ہمارے درمیان بانٹتا ہے. خدا کی زندگی ہم میں نشان ہے کہ خدا اپنی زندگی ہمیں دینا چاہتا ہے. خدا ہمارے درمیان رہنا چاہتا ہے. دیکھیں جانور ذبح کیا تھا، وہ خون، پھر ایک پیالہ لوگوں پر ایک خون چھڑکا جاتا تھا، پھر یہ خدا کی نظر کیا جاتا ہے. یعنی انسانوں کا خون خدا کی نظر، خدا کا خون انسانوں کی. تو یہ زندگی ہماری زندگی خدا اپنی زندگی ہمیں دیتا ہے. خدا اور انسان ایک ہو جاتے ہیں. یہ روحانیت ہے جب ہماری زندگی میں بھی خدا اور انسان ایک ہو جائیں. خدا کی مانند بننا، خدا کے ساتھ ایک ہو جانا. اس لیے ہم پاک شراکت دیتے ہیں. اگر وہ عام روٹی ہو تو آپ خدا انسان ایک نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے ہم اس کا بدن کھاتے ہیں. سچ مچ مسیح کا بدن، خدا کے ساتھ ایک ہونا، یہی روحانیت کی بلندی ہے. تو آج ہم نے مختصر طور پر یہ کلام سیکھا. مختلف نشانات سے پہلے ٹوہو وبہو کی میں نے بات کی، پھر تاریکی کی بات کی، پھر میں نے ساتھ میں خدا کی شکل و صورت پر بنانا بات کی، پھر میں نے ساتھ میں دن کی بات کی، پھر میں نے شہر کی بات کی، پھر یروشلم شہر کی بات کی، پھر میں نے صلیب کی بات کی، پھر میں نے خون کی بات کی، اور آخری بات ختم کرنا موت. پولس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں 15 باب. یقیناً ہمارے عزیز بچھڑ جاتے ہیں تو ہم روتے ہیں. یقیناً اسی بھی اپنے دوست لازر کی وفات پر رویا. یہاں پر کہ موت جو ہے وہ دشمن ہے، آخری دشمن ہے. موت دشمن ہے. موت کا مطلب کیا؟ بائبل کی سوچ سے موت کو لیتے ہیں. موت وہ ہے وہ چیزیں جو خدا کے خلاف چلتی ہیں، خدا کے منصوبے کے خلاف. موت گناہ، خدا کے خلاف جو چیزیں خدا کے خلاف ہیں اس کو موت. اس لیے خداوند نے اسی موت پہ ہی فتح پائی. موت فتح کا لقمہ ہو گئی. موت تیری فتح کہاں رہی؟ موت کا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے، گناہ کا زور شریعت ہے. یسوع نے موت پر فتح پائی اور لکھا ہے کہ یہی موت سے خدا ہمیں آزاد کرتا ہے. موت کو اس نے اپنی موت سے تباہ کر دیا. یہاں ہم پڑھتے ہیں 15 باب کی 25ویں آیت سے، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ کر لے گا، سلطنت نہ کر، سب سے پچھلا دشمن جو نیز کیا جائے گا وہ موت ہے. یہ آخری دشمن موت ہے. موت کو اس نے نیز کیا، اور کیونکہ اس نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا. مگر جب وہ گناہ کہتا ہے کہ سب کچھ نیچے کر دیا جائے کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس نے سب کچھ اس کے نیچے کر دیا وہ الگ ہے. جب سب کچھ اس کے نیچے ہو جائے گا تو بیٹا اس کے نیچے. تو یہ ہے یسوع مسیح. اس میں اور زیادہ آپ کا ایمان پڑھنا چاہیے جس نے موت پہ فتح پائی ہے. آپ جب وہ دوبارہ آئے گا، جو بھی مسیح میں سو گئے ہیں وہ زندہ کرے گا. جس نفس میں یہ پتہ ہے دوبارہ نہیں مر سکتے، جلانی بدن کے ساتھ جی اٹھیں گے اور آپ ہمیشہ کے ساتھ